حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا دور تھا جب اللہ نے انہیں اپنے پیغام کے لیے چنا اور ان کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے پاک دامن بنایا اور وہ تنہا ان کی پرورش کی، جہاں ہر لمحہ اللہ کی یاد تھی۔ بچپن سے ہی عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی خاص حکمت نظر آئی۔ وہ لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے اور گناہوں سے روکتے۔ لوگ انہیں دیکھتے تو حیران رہ جاتے، کیونکہ ان کی باتیں دل میں اتر جاتی اور روح کو سکون دیتی۔ اللہ نے انہیں کتاب دی، انجیل کا نزول کیا، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور توحید کا درس سیکھیں۔ ان کے ہاتھوں سے معجزے ہونے لگے جو اللہ کی اجازت سے تھے، اور ہر معجزہ ایک نشانی بنتا جاتا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا مظہر تھا جو لوگوں کے دلوں کو موڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں میں چلنے لگے تو ان کے قدم کہیں رک نہ رہے۔ وہ غریبوں کے درمیان جاتے اور ایک دن ایک اندھے آدمی کو انہوں نے دیکھا جو راہ کی تلاش میں بھٹک رہا تھا اور اس کی آنکھیں روشنی کی پیاس سے بھری ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، اپنے ہاتھ رکھے اور اللہ کا نام لے کر دعا کی تو فوراً اس کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ وہ اندھا اب دیکھنے لگا اور لوگ حیرت سے چیخ اٹھے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، انہوں نے کہا۔ اس معجزے نے بہت سے دلوں کو موڑ دیا۔ لوگ ایمان لانے لگے اور عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت دی تھی تاکہ لوگ جھوٹ اور بت پرستی سے دور ہوں۔ یہ صرف آغاز تھا، مزید معجزے آنے والے تھے جو امت کو ہلا دیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا مشن پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ شہروں اور گاؤں گاؤں جاتے جہاں لوگ ان کی بات سننے اکٹھے ہوتے۔ ایک موقع پر ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس آیا جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ کچھ بھی پکڑ نہ سکتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، مسکرائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو وہ ہاتھ مضبوط ہو گئے جیسے جوانی لوٹ آئی ہو۔ لوگ رو پڑے۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، انہوں نے اعتراف کیا اور بہت سے نے توبہ کی۔ یہ معجزوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، مگر وہ ہمیشہ کہتے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں۔ یہ نشانیاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی تھیں اور ایمان کی روشنی پھیلاتی تھیں۔ اب ایک ایسا معجزہ آنے والا تھا جو موت کو چیلنج کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی تعلیمات کو پھیلاتے اور لوگوں کو سچائی کی طرف لے جاتے۔ ایک دن ایک غریب خاندان کے پاس پہنچے جہاں ایک لڑکا بیمار پڑا تھا اور ڈاکٹر بے بس کھڑے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، دل میں رحم آیا اور اللہ کا نام لے کر ہاتھ رکھ دیا تو لڑکا صحت یاب ہو گیا۔ خاندان روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے کہا۔ یہ معجزہ پھیلا تو لوگ دور دور سے آئے، ہر کوئی امید لے کر، اور عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک کی مدد کرتے۔ اللہ نے انہیں یہ سب دیا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ قدرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب کہانی ایک نئی موڑ لے رہی تھی جہاں زندگی کی حدود پار ہونے والی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی تھیں اور وہ اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے۔ ایک گاؤں میں جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پہنچے اور انہیں سچ بتایا۔ وہاں ایک معجزہ ہوا جب ایک لنگڑا آدمی چلنے لگا، اللہ کی اجازت سے ان کی دعا پر۔ لوگ حیران، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے پوچھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ بہت سے آنے بت چھوڑ دیے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، خوشی سے بھرے ہوئے۔ یہ معجزے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول رہے تھے اور امت کی بنیاد مضبوط ہو رہی تھی۔ اب ایک ایسا لمحہ قریب آ رہا تھا جو سب کو یاد رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اپنے مشن میں مزید گہرائی میں جا رہے تھے، لوگوں کو نماز اور روزے کی اہمیت سمجھاتے۔ ایک شام جب وہ دعا کر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی جس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، دعا کی اور اللہ کی قدرت سے اس کی یادداشت لوٹ آئی۔ عورت خوشی سے رو پڑی، اللہ کا فضل ہے، میں سب بھول گئی تھی مگر اب سب یاد ہے۔ یہ خبر پھیل گئی تو لوگ اور بھی ایمان لانے لگے، ہر طرف اللہ کی تعریف گونجنے لگی۔ ان معجزوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام طاقت پکڑ رہا تھا۔ اب موت کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا تھا، اللہ کی مرضی سے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا سفر ایک نئی منزل پر پہنچ رہا تھا جہاں اللہ نے انہیں سب سے بڑا معجزہ دیا۔ ایک دن ان کے پاس ایک غمگین خاندان آیا جن کا بیٹا حال ہی میں انتقال کر گیا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے سکون سے فرمایا، اللہ کی مرضی ہے۔ انہوں نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور دل میں اللہ سے مانگا کہ یہ نشانی بن جائے۔ اللہ نے قبول فرمایا اور وہ لمحہ آ گیا جب معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ سب کی سانسیں رک گئیں کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ اللہ کی قدرت کا سب سے خوبصورت مظہر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں رحمت کی چمک تھی اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ، اور دعا کی
کہ تیری قدرت سے یہ بندہ لوٹ آئے۔ فوراً ایک روشنی چمکی جیسے آسمان سے نور نازل ہوا ہو اور قبر ہلنے لگی۔ خاندان خوف اور امید سے دیکھ رہا تھا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے مردہ کی آنکھیں کھلی اور وہ سانس لینے لگا جیسے نیند سے جاگ اٹھا ہو۔ لوگ چیخ اٹھے، اللہ اکبر، یہ معجزہ ہے، اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ لمحہ سب کے دلوں میں نقش ہو گیا۔ وہ مردہ اب زندہ ہو کر اٹھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سر جھکا دیا۔ خاندان نے اسے گلے لگایا، روتے ہوئے شکر ادا کیا، اللہ کا فضل ہے جو تو لوٹ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، میں نے صرف دعا کی تھی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ خبر پھیلنے لگی کہ موت کو بھی اللہ کی اجازت سے شکست دی جا سکتی ہے۔ بہت سے نے ایمان قبول کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا اس نشانی کو دیکھ کر۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مزید طاقت دے رہا تھا۔ اب مزید لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے، امید کی کرن لے کر۔ اس معجزے کے بعد حضرت عیسیٰ سلام کا پیغام اور تیزی سے پھیلا۔ لوگ دور دراز سے آتے۔ ایک دوسرے موقع پر ایک بوڑھا مرد انتقال کر گیا اور اس کا بیٹا رو رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے تسلی دی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور قبر کی طرف چل پڑے۔ دعا کی اللہ کے نام سے تو دوبارہ وہی رونق آئی اور بوڑھا زندہ ہو گیا۔ بیٹا خوشی سے پاگل ہو گیا، اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا قبول ہوئی۔ یہ نشانیاں لوگوں کو یاد دلاتی تھیں کہ اللہ زندہ کرنے والا ہے۔ امت میں ایک نئی روح کی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کہتے، یہ معجزے اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہیں، نہ کہ میری شان بڑھانے کے لیے۔ ایک گاؤں میں جہاں لوگ شک میں پڑے تھے، ایک جوان کی موت ہوئی اور سب اداس تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، دعا مانگی، اور اللہ کی قدرت سے جوان لوٹ آیا۔ لوگ جھک گئے، ہم ایمان لائے، اللہ ایک ہے، انہوں نے اعتراف کیا۔ یہ معجزہ فرقہ بندی کو ختم کر رہا تھا۔ سب ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ ان کی تعلیمات اب دل میں اتر رہی تھیں، سکون اور رحمت لے کر۔ یہ سلسلہ جاری تھا، ہر معجزہ ایک سبق۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان معجزوں کی گواہی دیتے، لوگوں کو بتاتے کہ یہ سب اللہ کا کرشمہ ہے۔ ایک شہر میں ایک تاجر کی موت ہوئی، اس کا خاندان بے چین، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی تو مردہ کی سانس لوٹ آئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ تاجر نے فرمایا، میں موت دیکھ چکا ہوں، مگر اللہ کی رحمت نے مجھے واپس بھیجا۔ لوگ رو پڑے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور ایمان کی لہر پھیل گئی۔ یہ معجزے امت کو متحد کر رہے تھے، محبت اور سکون سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن اب عروج پر تھا۔ لوگ ان کی باتوں سے سیکھ رہے تھے صبر اور شکر کی۔ ایک بار ایک عالم کی موت ہوئی جو لوگوں کو سکھاتا تھا، اور سب غمگین تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کے حکم سے تو عالم زندہ ہو گیا اور اللہ کی حمد کرتا رہا۔ لوگ حیران، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قدرت ہے جو ہر چیز ممکن کرتی ہے۔ یہ نشانی نے بہت سے کو اللہ کی طرف لوٹایا، توبہ کرتے ہوئے۔ ان کی زندگی اب اللہ کی یاد کا مرکز بن گئی تھی۔ یہ معجزہ دل کو چھو لیتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے کہ موت کے بعد حساب ہے، اس لیے اچھے کام کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مردوں کو زندہ کرنے کا ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی حد نہیں، اور ہر چیز اس کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہیں، کیونکہ موت بھی اس کی اجازت سے